خواتین و حضرات، اس وقت میں کھڑا ہوں جی خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلی کے حلقہ PK-48 کا ایک علاقہ ہے شنائی. یہاں پر میں کھڑا ہوں جی. یہ غازی تحصیل غازی سے تقریباً 15 کلومیٹر بنتا ہے اور پراپر جو سری کوٹ ہے وہاں سے 3 کلومیٹر، یعنی یہ بیچ کا ایک سپاٹ ہے جہاں پر آپ میرے بیک گراؤنڈ میں ایک مسجد دیکھ رہے ہیں، اور یہ فیصل جماعت یعنی فیصل مسجد کے طرز کی ایک مسجد بنائی گئی ہے. یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی عید ہو، بڑی عید ہو، 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو، تو بڑے یہاں پہ رش دیکھا جاتا ہے. اس مسجد کو بنانے کے پیچھے راز کیا تھا، اس جگہ پر یہ مسجد کیوں بنائی گئی، اور تحصیل غازی کے اس ایریا کے بیچ میں جو شنائی کا علاقہ ہے پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اور یہ ایک کوریڈور ہے جناب جو ہزارہ کو جاتا ہے. یہ روڈ جو ہے سری کوٹ روڈ، یہ پراپر ہزارہ کو ٹچ ہوتا ہے. غازی سے لے کر ہری پور تک آپ اس روڈ پہ بڑے زبردست طریقے سے سفر کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس مسجد کے حوالے سے معلومات کے لیے امام مسجد کھڑے ہیں، ان سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس علاقے کا پراپر نام کیا ہے جی؟ یہ اس طرح ہے جی کہ اس گاؤں کا نام شنائی ہے جی. اچھا. اور اس کو کہتے ہیں دا پیرانو کلے. اچھا. پیرانو کلے یہاں کے دا پیرانو کلے ہو جی. شنائی کے نام سے بھی یہ مشہور اتنا کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ اگر سرکوٹ میں یا غازی میں اور یا گدوالیہ میں یا کنڈی عمر خانہ میں کسی سے پوچھیں گے یار پیرانو کلے کون سا ہے، تو وہ آپ کو ادھر ہمارے گاؤں پہ لے کر آئیں گے کہ یار یہ پیرانو کلے ہے نا. اچھا. تو دراصل ہمارے آبا و اجداد جتنے تھے وہ سارے اس طرح درویش قسم کے لوگ تھے، تو اس وجہ سے یہ پورا گاؤں جو ہے دا پیرانو کلی میں مشہور ہے. اچھا مجھے بتائیں یہ مسجد جو ہے یہ کس نے بنائی ہے سر؟ یہ اس طرح ہے کہ ہمارا پھوپھیزاد لڑکا ہے، اس کا نام علی رضا ہے، اور وہ ملک امان کا جی کا بیٹا ہے. اچھا. تو وہ میرے خیال سے امریکہ میں ہے. اچھا. تو وہ ایک دفعہ آیا تھا اور ایک دفعہ آ کے میرے ساتھ مشورہ کیا کہ قاری صاحب ایک چھوٹی سی مسجد بناتے ہیں. اچھا. تو اس نے اپنے ساتھ ڈیزائن وہاں سے لائے تھے، پھر ہم نے وہ اوپر جگہ منتخب کی وہ والی، لیکن پھر اس نے کہا نہیں یہاں نیچے بنائیں گے. تو یہاں اس نے کام شروع کیا. اچھا. اور بس اس کی والدہ تھی وہ تھا. تو ہم نے دعا کی اور الحمدللہ یہ مسجد آپ کے سامنے. یہ کس سٹائل پہ بنائی ہے آپ نے؟ یہ جی فیصل مسجد کے سٹائل پہ اس نے بنائی ہے، اور اس کا نام جو ہے نا اپنے سب سے پہلے جس انسان بابا آدم علیہ السلام کے نام پہ اس کا نام ہم نے رکھا ہے بابا آدم مسجد. دا پیرانو کلے اور بابا آدم مسجد. 5 وقت کی اذان ہوتی ہے تقریباً جی 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، اور صبح کے ٹائم پہ رش کم ہوتا ہے، باقی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء الحمدللہ تقریباً 3 نمازیں میں پڑھاتا ہوں. عصر کے ٹائم پہ، مغرب اور عشاء کی یہ 3 نمازیں میں پڑھاتا ہوں. ظہر کے ٹائم پہ جو ہے کوئی نہ کوئی آ کے نماز پڑھا رہتا ہے، میں اسکول میں ٹیچر ہوں نا. تو الحمدللہ وضو چاردام کی بھی جگہ ہے، اور لیڈیز کا بھی ہم نے اہتمام کیا ہے. بالکل ہر قسم کے مسلک اور فرقواریت سے ہٹ کے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس لیے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور نماز پڑھ سکیں. اور یہ جنہوں نے بنائی ہے انہوں نے بھی خود نماز پڑھی ہے؟ جی جنہوں نے بنائی ہے وہ تو بڑا، جیسے کہ اتنی بڑی مسجد بنائی ہے تو اس کی محبت ہے نا. اگر محبت نہ ہوتی تو وہ کیوں اتنی بڑی مسجد بناتا. تو الحمدللہ اس کا اور بھی مزید ارادہ تھا کہ مزید بھی اس میں کچھ کام کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کام کے سلسلے میں وہ بھی باہر ہے. انشاءاللہ واپس آئے گا تو مزید اس کو انشاءاللہ ہم اور چمکائیں گے. علی رضا نام ہے. علی رضا صاحب آپ نے مسجد بنائی ہے، آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. یہاں پر جتنے بھی رکوع اور سجود ہوتے ہیں، جہاں پر وہ رکوع اور سجود کرنے والا شخص جس کو ثواب مل رہا ہے اس سے زیادہ ثواب آپ کو مل رہا ہے. تو جناب یہ علاقہ سری کوٹ کا ایک بڑا خوبصورت سپاٹ مقام بھی ہے، اور میں نے کہا کہ یہ پیکیج آپ کے لیے K2 TV کے ریفرنس سے بنا دوں. اور یہ مسجد بابا آدم مسجد جو کہ شنائی کے مقام پر ہے بہت مشہور ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.